رانو چڑیا کا مدھوپور کے جنگل میں ایک بہت ہی پیارا کھیت تھا جہاں پر بہت ساری سبزیاں لگی ہوئی تھیں۔ رانو چڑیا اس کھیت کی خوب دیکھ بھال کیا کرتی اور جنگل کے سبھی پکشیوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی اور کچھ سبزیاں جنگل میں جا کر بیچ آیا کرتی جس سے اس کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ارے رانو، ہمیں بھی کچھ سبزیاں دے دو، آج کالو جی نے کچھ نہیں لایا۔ ارے گوری، کوئی بات نہیں، تمہیں کون سی سبزی چاہیے؟ آگے آؤ اور آ کر لے لو۔ یوں ہی رانو سب کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ جنگل کے سبھی پکشیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ سارا دن کام کر کے گھر جا کر آرام سے بھوجن کھاتی اور سو جایا کرتی تھی۔ یوں ہی جنگل میں صبح ہو جاتی ہے۔ ارے ٹونی، میں یہ تمہارے لیے کچھ سبزیاں لائی ہوں، بہت دن ہو گئے تم کھیتوں میں نہیں آئی۔ ارے رانو، میں تو بس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ آ سکی، لیکن تم بہت اچھی ہو، تم سبھی غریب پکشیوں کی مدد کرتی ہو۔ اگر یہی کھیت کسی اور کے پاس ہوتا تو وہ کسی کو کچھ نہ دیتا۔ ارے کوئی بات نہیں ٹونی، مجھے میری ماں کی وہ ایک بات آج تک یاد ہے۔ ارے بیٹی، دینے والے کا کبھی کم نہیں ہوتا، جو دوسروں میں بانٹتا ہے اوپر والا اسے اور دیتا ہے، اور تم اپنے آپ سے کچھ نہیں بانٹ رہی، تمہیں اوپر والے نے اتنا دیا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرتی ہو، اسی لیے کبھی کسی کو انکار مت کرنا، ورنہ اوپر والا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے گا۔ ہاں ماں، میں آپ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ یوں ہی رانو کو تو اس کی ماں کی بات یاد آتی ہے۔ یوں ہی وہ ٹونی کو بتاتی ہے، ارے رانو، تمہاری ماں تمہاری طرح ہی اچھی تھی۔ ہاں ٹونی، میری ماں گزر گئیں، لیکن مجھے ان کی بتائی ہوئی بات آج تک یاد ہے، دینے والے کا کبھی کم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں اکیلی رہتی ہوں، میں اتنے زیادہ پیسوں کا کیا کروں گی؟ میں کھاتی رہوں اور جنگل کے پکشی بھوکے رہیں، یہ بھی تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ یوں ہی رانو تو بہت اچھی تھی، سبھی پکشیوں کی بہت مدد کیا کرتی، سبھی پکشی اس سے بہت خوش تھے۔ یوں ہی جنگل میں جس پکشی کو بھی سبزی کی ضرورت ہوتی وہ اسے آ کر لے جایا کرتا تھا۔ ارے رانو، میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اس کی بارات پر سبزی چاہیے، اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی پر کچھ پکوا سکوں، میری تو سمدھیوں کے آگے ناک ہی کٹ جائے گی۔ ارے مینو موسی، آپ پریشان مت ہوں، آپ میرے کھیت سے جتنی چاہیں سبزیاں لے سکتی ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گی۔ یوں ہی رانو ڈھیرا ڈھار سبزیاں مینو موسی کو دے دیتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کی شادی ہو سکے۔ اوپر والا تمہارا بھلا کرے، اگر تم نہ ہوتی تو میری بیٹی کی شادی کیسے ہو پاتی؟ تمہارا بہت دھنیہ واد رانو۔ ارے مینو موسی، کوئی بات نہیں، میں بھی تو آپ کی بیٹیوں جیسی ہی ہوں۔ یوں ہی سمے گزرتا جاتا ہے، رانو سب کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ ایک دن رانو رات کو سو رہی تھی کہ وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کے جسم ایک دانہ نکل آتا ہے۔ رانو اس دانے کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتی ہے۔ ارے رانو، تم جا کر ڈاکٹر کو یہ دانہ دکھاؤ۔ ارے نہیں ٹونی، ٹھیک ہے، مجھے کھیتوں میں بہت کام ہے، ویسے بھی کچھ پکشیوں کو سبزیاں بھجوانی ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں جا کر ڈاکٹر کو چیک کروا سکوں، یہ دانہ معمولی ہے جو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں ہی رانو ٹونی کی بات پر دھیان نہیں دیتی اور کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن رانو جب صبح اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ دانہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اس دانے کی وجہ سے رانو تو گھونسلے سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے
اور رونے لگتی ہے۔ یوں ہی ٹونی ادھر ادھر اسے ڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے۔ ارے رانو، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یوں ہی رانو کے لیے وہ ایک وید جی کو لاتی ہے۔ ارے یہ دانا تو بہت خطرناک ہے، یہ تو اب چڑیا تمہاری جان لے کر ہی چھوڑے گا، اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ یوں ہی رانو تو نراش ہو گئی تھی۔ جنگل کے سبھی پکشی بھی اب اس کے سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کا کھیت بھی سارا سوکھ چکا تھا، وہاں پر ساری سبزیاں گل سڑ چکی تھی۔ دوسری طرف سارے پکشی اپنے لیے دانا لے آتے، لیکن رانو کو کوئی نہ پوچھتا۔ رانو کتنے کتنے دن بھوکھی گزار دیتی تھی۔ ٹونی بیچاری جو کھانا لاتی اس میں سے کچھ کھانا رانو کو دے دیا کرتی تھی۔ ارے ٹونی، تم یہ کھانا اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، تم ان کے لیے بھی مشکل سے ڈھونڈتی ہو، اوپر سے میرا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ ارے رانو، تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے ہمیں کتنے سالوں تک کھلایا، لیکن ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کوئی پکشی تمہیں پوچھنے نہیں آتا، کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں لاتا۔ میرے بچے جب بھوکے تھے تو تم نے ان کا پیٹ بھرا، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی۔ یوں ہی ٹونی تو رانو کو گاہے بگاہے کچھ چیزیں دے جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف ٹونی جا کر سارے پکشیوں سے بات کرتی ہے۔ ریری گوری، تم لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس رانو نے ہمیں کتنے عرصے کھلایا، لیکن تم لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ ارے اس چڑیا کو نہ جانے کون سا دانا نکل آیا ہے، کہیں ہم جائیں اور ہمیں بھی وہ دانا نہ نکل آئے۔ ہم لوگ تو نہیں جاتے، تم ہی جاؤ، اور اگر اس نے سبزیاں دی ہیں تو ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، اتنا سب کچھ تھا تو اس کے اندر سے غریبوں کا حق بھی بنتا تھا۔ یوں ہی ٹونی نراش ہو کر چلی جاتی ہے اور رانو سے کہتی ہے، ارے رانو، اوپر گفاؤں میں ایک بوڑھی دادی رہتی ہے، میں نے سنا ہے وہ جڑی بوٹیوں کا لیپ بناتی ہے، میں اس سے جا کر تمہارے لیے بات کروں گی۔ یوں ہی ٹونی چڑیا صبح ہوتے ہی اس دادی کے پاس جاتی ہے۔ ہاں بیٹی، ٹھیک ہے، یہ لیپ لے جاؤ اور جا کر اپنی دوست چڑیا کو لگا دو، اگر تو وہ اچھے دل کی مالک ہوئی تو اسے اس لیپ سے آرام مل جائے گا، ورنہ وہ دانا اس کی جان لے لے گا۔ یوں ہی ٹونی وہ لیپ جا کر رانو کو لگا دیتی ہے۔ یوں ہی سارے پکشی جنگل میں سو گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ دانا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، رانو اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ یوں ہی رانو ٹونی کے گھر جاتی ہے۔ ارے ٹونی، تمہارا بہت دھنیہ واد، اس لیپ سے میں ٹھیک ہو گئی۔ ارے رانو، تم اس لیپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ اپنے اچھے دل کی وجہ سے ہوئی۔ اس دادی نے کہا تھا کہ اگر تو لیپ لگانے والے کا دل اچھا ہوا تو اسے آرام آ جائے گا، اور اگر برا دل ہوا تو وہ دانا اس کی جان لے لے گا، لیکن دیکھو تو تم ٹھیک ہو گئی۔ یوں ہی رانو پھر سے اپنے کھیت میں کام کرنے لگتی ہے، پھر سے اس نے سبزیاں اگا لی تھیں، جبکہ جنگل میں بہت سے پکشیوں کو وہ دانے نکل آئے تھے، کالو اور گوری کو بھی۔ یوں ہی گوری تو پریشان ہو کر ٹونی کو بلواتی ہے۔ ارے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی گوری، تم تو اتنے برے دل کی مالک ہو، اس رانو نے جس نے تمہارا ساتھ دیا، تمہارے بچوں کا پیٹ پالا، تم نے تو اسے بھی دھتکار دیا تھا، اب تم لوگ بھگتو۔ یوں ہی وہ اس سے کہہ کر لیپ منگواتی ہے، لیکن ٹونی لانے سے انکار کر دیتی ہے۔ یوں ہی وہ ساری بات جا کر رانو کو بتاتی ہے۔ ارے ٹونی، اگر ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں صبح اس بوڑھی دادی کے پاس جاؤں گی۔ یوں ہی رانو بوڑھی دادی کے پاس جاتی ہے اور اس سے لیپ لے آتی ہے اور آ کر کالو اور گوری کو دیتی ہے۔ ارے رانو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے اپنی خود غرضی میں سب کچھ خراب کر دیا، میں جانتی ہوں میرے غرور والے لفظوں کی وجہ سے ہی یہ دانے مجھے اور میرے پتی کو نکلے ہیں، ہمیں تم جب تک معاف نہیں کرو گی یہ لیپ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، ہم نے دل سے تمام گندگی نکال دی ہے۔
یوں ہی رانو نے معاف کر دیتی ہے اور وہ لیپ لگاتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب تو جنگل کے سبھی پکشی رانو کو کھیتوں میں کام کروایا کرتے، اس کے لیے پانی بھر کر لاتے اور اس کی خوب مدد کرتے۔ یوں ہی سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔